والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ دو تین ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے شہدائے کربلا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی قربانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس کس طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ان کے رفقا کی شہادت کا کیا واقعہ ہے، کن کن مرحلوں سے ان کو گزرنا پڑا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے سارے گھر کو قربان کرا کر بھی نہ رویا، بلکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پوری رات جاگ کر کے گزاری، جیسے اگلے دن آپ کی شہادت ہونی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس رات پوری رات جاگ کر گزاری، اللہ کے سامنے آہوازاری کر کر گزاری، قرآن کریم کی تلاوت کر کر گزاری، پوری رات دعائیں کر کر گزاری، ہر ایک آپ سے جدا ہو چکا ہے، آپ کے بیٹے شہادت پا چکے، علی اکبر شہید ہو چکے، علی اصغر آپ کا ننھا سا معصوم سا بچہ وہ بھی شہید ہو چکا ہے، آپ کا بھتیجا قاسم بھی شہید ہو چکے ہیں، جو آپ کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر تھا۔ جب زوروں پر جنگ ہو رہی ہے، حضرت قاسم بھی میدان شہادت میں جا رہے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ لیا اور یوں کہا، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، تو میرے بڑے
بھائی کی نشانی ہے۔ تو رک جا میری آنکھوں کے سامنے یہیں پر میدان جنگ میں نہ جاؤں۔ حضرت قاسم کہنے لگے چچا جان تمہیں معلوم نہیں، میں اپنے بچپن کا واقعہ تمہیں بیان کرتا ہوں، اپنے بچپن کا واقعہ تمہیں بتاتا ہوں، اور میں اپنے والد محترم حضرت حسن کی نصیحت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں اپنے ابا کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے والد محترم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دم میرے والد حضرت حسن رونے لگے اور میرے سر میں ہاتھ پھیرنے لگے اور پھیر کر یوں کہنے لگے او میرے بیٹے تم مجھ سے وعدہ کرو۔ میں نے اپنے ابا سے معلوم کیا ابا جان تمہیں کیوں رونا آیا، تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ عمر 46 سال کی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے سے یوں کہنے لگے اور میرے بیٹے میں تجھے بتاؤں مجھے اپنے نانا کا فرمان یاد آ گیا، مجھے اپنے نانا کی بات یاد آ گئی۔ میرے نانا نے مجھ سے یوں کہا تھا او میرے بیٹے میرا جو حسین یہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا، لوگ چاروں طرف سے اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ مجھے یہ فرمان یاد آ گیا اور میرے نور نظر اور میرے لخت جگر اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو میں اپنی نظروں کے سامنے جب تک میری جان میں جان رہے گی میں اپنے بھائی کو شہید نہیں ہونے دوں گا، اور اگر میں زندہ نہ رہا اور میرے بیٹے تو میری وصیت یاد رکھنا جب تک تو زندہ رہے اپنی نظروں کے سامنے اپنے چچا کو شہید نہیں ہونے دینا۔ جتنے بھی تیر آتے رہے تو اپنے جسم پر ان تیروں کو لے لینا، لیکن اپنے چچا کے بدن پر نہ لگنے دینا۔ تو میں نے اپنے ابا سے یوں کہا تھا ابو جان جب کہ حسین کا یہ مقام و مرتبہ ہے، چچا جان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ خود تمہارے نانا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو حسین کے منہ میں دیا تھا اور اپنی زبان مبارک کو حسین سے چسوایا تھا۔ جبکہ سب سے پہلے تمہارے نانا محمد رسول اللہ نے اپنا لعاب مبارک حسین کے منہ میں ڈالا تھا، نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے کاندھوں پر بٹھایا تھا، نہ جانے کتنی مرتبہ حسین کے چہرے کو بوسہ دیا تھا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود کیا تمہارے نانا کے امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حسین کو قتل کر دیں گے؟ اور میرے ابا نے یوں کہا تھا چچا جان کہ اگر تو نے اپنی نظروں کے سامنے اپنے چچا کو شہید ہونے دیا اور تو زندہ باقی رہ گیا، زندہ واپس آ گیا، تو میں کل قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میں تجھے پکڑ لوں گا، اللہ کی بارگاہ میں تجھے لے کر جاؤں گا اور اللہ سے یوں کہوں گا یہ میرا بیٹا ہے، اس نے اپنی نظروں کے سامنے میرے بھائی اپنے چچا کو شہید ہونے دیا اور یہ زندہ واپس آ گیا۔
اس لیے چچا جان مجھے چھوڑ دو، مجھے شہادت کے میدان میں جانے دو، مجھے نہ پکڑو، مجھے شہید ہونے دو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے والد محترم حضرت حسن کو کیا جواب دوں گا۔ خود نظروں کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھتیجا 19 سال کا نوجوان، حضرت قاسم حسن کا بیٹا، شہادت کے میدان میں چلا جاتا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے اور جام شہادت نوش فرما لیتا ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کی لاش کو اٹھا کر خیمے کے اندر لا رہے ہیں، اور خیمے کے اندر ڈھیر لگا پڑا ہے لاشوں کا، اور آپ کے خاندان کی تمام بیٹیاں اور آپ کی بہنیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، زارو قطار رو رہی ہے، لاشوں کا ڈھیر سامنے پڑا ہوا ہے، زینب بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ لہذا وہ رات آ گئی، حضرت حسین کی آخری رات ہے، اب صبح کو آپ کی شہادت ہونی ہے، لہذا اس رات کے اندر آپ نے اپنے خاندان کی تمام بیٹیوں کو، تمام عورتوں کو جمع کیا اور جمع کر نصیحتیں کی، تم میری شہادت پر صبر کرنا، تم میرے مرنے پر نہ رونا، تم ماتم نہ کرنا، بلکہ خوش قسمت سمجھنا اپنے آپ کو۔ لہذا 10 محرم الحرام کا سورج نکلا صبح کو، پوری رات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر کے گزاری، اللہ اللہ کر گزاری ہے، اور 10 محرم الحرام کا سورج اپنی شعاعوں کے ساتھ نکلا ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ زوروں پر ہے، یہاں تک کہ جنگ ہوتے ہوتے عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حسین تمہارے اوپر قربان ہو جاؤں، 30 زخم تیروں کے ہیں، 33 زخم تلواروں کے ہیں، 80 سے زیادہ زخم بدن کے اوپر آ چکے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تیر کھاتے کھاتے، تلوار کھاتے کھاتے نڈال ہو گئے ہیں، عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حسین تم اس حالت میں بھی نماز کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، عصر کی نماز کے لیے نیت باندھنا چاہتے ہیں، اور ظالموں سے یوں کہتے ہیں، اور ظالموں تم مجھے اپنے رب کے لیے نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، اور جب میں سجدے میں چلا جاؤں تم مجھے جو کچھ کرنا ہو وہ کر لینا، لیکن مجھے اپنے رب کا فریضہ ادا کرنے دو۔ او خدا کی قسم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن سے پانی بند ہویا ہوا ہے، 3 دن سے پانی کا قطرہ منہ کے اندر نہ گیا ہے، ندی بہ رہی ہے، دریا بہ رہی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب برداشت نہ ہو سکی، زبان پر کانٹے کھڑے ہو گئے، پانی کے لیے پیاس کی شدت کی وجہ سے دریا پر جانا چاہتے ہیں، 2 چلو پانی بھر کر منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، ایک ظالم نے دور سے تیر مارا ہے، آپ کے دونوں لب مبارک میں نکل کر کے پار ہو جاتا ہے، پانی نہ پینے دیا۔ نواسہ رسول کو، جگر گوشہ بطول کو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال عصر کی نماز کے لیے نیت باندھی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حسین؟ وہ حسین جو اپنے گھر کا سب کچھ لٹوا چکا ہے،
اپنے گھر کا بچہ بچہ ذبح کرا چکا ہے، اپنے ایک بچے کی قربانی دے چکا ہے، اب صرف اور صرف ایک ننھا سا معصوم سا بچہ باقی بچا ہے جس سے نسل چلی ہے۔ کون؟ سیدنا حضرت زین العابدین۔ بس صرف اور صرف یہ ایک ننھا سا معصوم سا بچہ بچا ہوا ہے۔ اللہ کو آپ کی نسل چلانی تھی، ورنہ سب وہیں پر پورا خاندان نبوت وہیں پر ذبح ہو چکا ہے۔ آج بھی کربلا کی مٹی آپ کو سرخ ملے گی، اور آج بھی کربلا کی مٹی آپ کو گواہی دے گی کہ یہاں پر آل نبوت کا خون بہایا گیا۔ لہذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عصر کی نماز کے لیے نیت باندھی ہے اور عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس وقت آپ سجدے میں جاتے ہیں ایک ظالم نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، شہید ہو گئے، شہادت پا چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خاندان نبوت کا چمکتا دمکتا خانوادہ مدنی کا یہ چراغ بجھ چکا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ گردن اب جھک چکی اور ایسی جھکی انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہی حسین اٹھے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی، ظالموں نے یہیں تک بس نہیں کی بلکہ آپ کی لاش مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑائے، آپ کی لاش مبارک کی بے حرمتی کی۔ اور آپ کے سر مبارک کو ایک چھڑی میں لے کر کے جلوس بنا کر بازار کے اندر نکلے ہیں۔ آج یہ جلوس نکلتے ہیں نا، ماتم جو ہوتا ہے، یہ بس شروعات ہو رہی ہے یہاں سے۔ اب تم دیکھ لو ماتم کون لوگ کر رہے ہیں، جلوس کون لوگ نکال رہے ہیں، بتاؤ کون لوگ نکال رہے ہیں؟ جنہوں نے حسین کی لاش کی بے حرمتی کی اور جنہوں نے حسین کو قتل کیا، حسین کو طرح طرح سے ستایا، وہ لوگ حسین کے سر مبارک کو چھڑی میں لے کر کے چلے ہیں جلوس کی شکل میں، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہمیں فتح مل گئی، ہم کامیاب ہو گئے۔ بازار میں نکلے ہیں، مسجد کے دروازے پر ایک ملا کھڑا ہوا ہے، انہی لوگوں کا، اور وہ کھڑا ہوا کہنے لگا مزہ چکھ لیا آنے کا، تانا دیا خاندان نبوت کو۔ اور وہ جو بچہ باقی رہ گیا تھا وہ اپنے قافلے میں سے بیٹھا ہوا اور وہ سرکاری ملا سے یوں کہنے لگا، وہ سرکاری ملا تو کیا بکواس کرتا ہے، تو بتا اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، تو نے اذان پڑھی یا نہیں پڑھی؟ سرکاری ملا کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر میں پڑھوں گا۔ سیدنا زین العابدین کہنے لگے اور سرکاری ملا تو مجھے یہ بتا کہ جب تو اذان پڑھے گا اس اذان کے اندر تیرے نانا کے نام آئے گا یا میرے ابو کے نانے کا نام آئے گا؟ اگر اذان میں تیرے نانا کا نام آیا تو جیت تیری، اگر اذان کے اندر میرے ابا حسین کے نانا کا نام آیا تو جیت ہماری۔ خدا کی قسم قیامت تک جتنی اذانیں ہوتی رہیں گی میرے نبی کا نام بلند رہے گا، مسجدوں کے
گنبدوں سے، جلسوں کے لاؤڈ اسپیکروں سے ہر جگہ پر نبی کا نام بلند رہے، کوئی اس کو مٹانے والا نہیں، مٹانے والے مٹ گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرے نبی میں نے تمہارے نام کو ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا، نمازوں میں تیرا نام ہوگا، اذانوں میں تیرا نام ہوگا، مسجدوں میں تیرا نام ہوگا، جلسوں میں تیرا نام ہوگا، ہواؤں میں تیرا نام ہوگا، صحراؤں میں تیرا نام ہوگا، ہر جگہ میرے نبی تیرا نام ہوگا۔ ایسا نرالا اور ایسا پیارا نبی ہمارا ہے۔ اس پیارے نبی کے نواسے کو ظالموں نے ایسی بے حرمتی کی، ایسی بے حرمتی کی، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے جا کر ابن زیاد کی حکومت میں رکھا، ابن زیاد کے سامنے رکھا، ابن زیاد کے دربار میں رکھا، خدا کی قسم ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک پر ماری ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے کہا اس ظالم ابن زیاد تیری حکومت ضرور ہے، میں جانتا ہوں تو کوفے کا گورنر ضرور ہے، لیکن وہ ظالم بدبخت یہ چھڑی پیچھے کر لے، اس چھڑی کو حسین کے لبوں کو نہ لگا۔ میں نے ہزاروں مرتبہ اپنے نبی کو ان لبوں سے اپنا منہ مبارک لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنی بے حرمتی نہ کر حسین کے لبوں سے۔ ابھی بھی تمہاری حوث پوری نہیں ہوئی، تمہارے دل کی آگ نہیں بجھی ابھی تک، تم نے اتنی بے حرمتی کر دی۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ، خدا کی قسم کتنا بھرا ہوا قافلہ گیا تھا، آپ کے بھتیجے بھی اس کے اندر موجود تھے، آپ کے بیٹے بھی اس قافلے کے اندر موجود تھے، نہ جانے کون کون خاندان نبوت کا چراغ اس کے اندر موجود تھا۔ اور جب یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ المنورہ پہنچتا ہے، اور خدا کی قسم قافلے کے اندر چیخ مچ گئی، قافلے والوں کے اندر وہ تمام کی تمام بیٹیاں اور تمام کی تمام آپ کی بہنیں دھاڑے مار مار کر کے رونے لگی۔ جب مدینہ المنورہ کے اندر وہ قافلہ واپس ہوتا ہے اور آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں جب مدینہ المنورہ میں قافلے سے اترتی ہیں تو یہی لوگ ناپاک نیت دوڑاتے ہیں، اور ایک ان میں سے کہنے لگا یہ فلاں لڑکی مجھے دو، یہ فلاں لڑکی میری ہے، اور یہ فلاں میری ہے۔ اور خدا کی قسم زینب کی چیخ نکل گئی، اور زینب نے یوں کہا، اور وہ بھی تو خدا کی قسم خاندان نبوت کی بیٹی تھی، زور سے چیخ کر یوں کہا ظالموں، ان ناپاک ارادوں کو اپنے پاس رکھو، ذرہ برابر بھی ایسی نیت نہ رکھنا، یہ پاک خاندان نبوت کی بیٹیاں ہیں۔ اس ظالم لوگ حضرت زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ زینب کھڑی ہوئی اور ظالموں کے خنجر کو، تلوار کو پیچھے کو کیا، اور یوں کہا بس صرف اس سرزمین پر صرف یہی ایک ہمارا بھائی موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور دعا کے لیے یوں ہاتھ اٹھائے ہیں زینب نے اپنے اللہ کے سامنے، یوں کہا باری الہ آپ دیکھ نہیں رہے پورا خاندان نبوت لٹ چکا ہے، اب کوئی باقی نہیں رہا، کم از کم ہماری دعا ہے کہ اس کے اوپر ذرہ برابر بھی ہاتھ نہ آئے، اس کو تو سلامت رکھ، اس کو تو باقی۔
یہ تھی داستان شہدائے کربلا کی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام شہدائے کربلا سے محبت، عشق، پیار عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔